ڈسکس کیا. جنت میں ہم کس شکل میں ہوں گے, روح جسم جی دونوں شکل میں ہوں گے, اور جنت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. بخاری مسلم میں آیا جنت میں بڑھاپا نہیں ہے, موت نہیں ہے, ٹوائلٹ نہیں ہے, نیند نہیں ہے, بھوک نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھوک نہیں ہے تو پھر کھائیں گے کیوں؟ لذت کی وجہ سے. اور وہ لذت جو ہے وہ بھوک کے ساتھ کھانے والی لذت سے بھی بڑی لذت ہوگی. جنت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں ہے جو دنیا میں. باقی جنت میں ہم اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح اس دنیا میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی اور پہنچا ہوگا. ہاں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو عالم ارواح کی زندگی یاد نہیں تو دنیا کی زندگی یاد ہوگی. جی یاد ہوگی, بلکہ قرآن میں اللہ نے کوٹ کیا کہ لوگ ذکر کریں گے کہ دنیا میں یہ ہوتا تھا, ہم یوں کرتے تھے, پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا, آج اللہ نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. رہ گئی عالم ارواح کی زندگی تو اس کو تو چھوڑ دیں. جو شخص اپنے ماں کے پیٹ میں زندگی گزارتا ہے وہ کس کو یاد ہے؟ تو کیا وہ نہیں گزری بھی؟ گزری بھی ہے. اور شیرخوارگی کی عمر کی باتیں کس کو یاد ہوتی ہیں جب تک آپ ہوش نہ سنبھالیں. لیکن جب آپ بلوغت میں آگے, اب سے لے کے جنت میں جانے تک اور جنت میں رہتے ہوئے ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. جنتیوں کی عمر کوئی 2 یا 2.5 سال نہیں ہوگی, 30 سال ہوگی. ہاں فل فلیج نوجوان, اور یہی عمر رہے گی. تو وہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی. باقی جنت کی ڈائنامکس جنت میں جا کے پتہ چلیں گی. آپ کے لیے قرآن میں آیا جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو. تو جو آپ چاہنا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں پہنچے وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. کیا ادھار کے پیسوں سے حج کر سکتے ہیں؟ ادھار کے پیسوں کے بغیر حج ہو نہیں سکتا. حج 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. ہاں جی, یہ تو اس طرح حج تو فرض ہی نہیں ہوگا کسی کے اوپر. بھائی حج کرنا ہے. میں نے 2007 میں حج کیا تھا. 2007 میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں, کیونکہ وہ 10 ڈیز کا فرق ہوتا ہے نا لیونر اور سولر کا. میں نے دسمبر والا حج کیا تھا, 18 دسمبر کو یوم عرفہ آیا تھا. اب اس وقت حج سرکاری 1,06,000 روپے کا تھا 2007 میں, اور آلموسٹ آپ دیکھ لیں 14-15 سال کے بعد یہ 12 لاکھ کا ہو چکا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں 12 گنا تقریباً بڑھ چکا ہے. اس وقت بھی میں کمیٹیاں ڈال کے وائف کا زیور بیچ کے تو ہم لوگ گئے تھے, اور میں نے اپنی وائف سے کہا تھا کہ بھئی ابھی حج کر لیں, بعد میں یہ مہنگا ہو جائے گا. اور وہی ہوا. اگلے سال 1.5 لاکھ کا ہوا, پھر اس سے اگلے سال 2-2.5. آج 12 کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو 2.5 کام لگ رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو گیا. کسی نے اس وقت کسی کو بتاتے نا یہ 12 لاکھ کا ہو جائے گا, 10 سال بعد تو لوگوں نے بے ہوش ہو جانا تھا کام سے ہی. پہلے تو اتنی مہنگائی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت بھی یہ کمیٹیاں ڈالنا ادھار ہی ہوتا ہے نا. ہاں تو ادھار ضرور اٹھائیں جو آپ اتار سکتے ہیں. اب ایک بندے کی اگر مہینے کی انکم 25-30 ہزار روپے ہے اور وہ کہ جی میں 12 لاکھ کا ادھار اتار لوں, تو وہ کہاں سے اتارے گا؟ اس کے پر حج فرض ہی نہیں بھائی, گھر بیٹھے. ہاں اگر اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے, پلس جتنے دن حج پہ رہے گا اتنے دن پیچھے بال بچوں کا خرچہ دے سکتا ہے, تو بھائی وہ زیور بیچے گا. اسلام نے یہ کہا کہ آپ نے تجوریاں بھرنی ہیں. اچھا لوگوں نے زیورات رکھے ہوتے ہیں, پلاٹس رکھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پاس جمع پونجی نہیں, حج کہاں سے کریں؟ اللہ کے بندوں کیوں آرام موت مرنے لگے ہو؟ قرآن میں بالکل واضح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے گا, اور اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. ہاں اور اس میں کفر کے الفاظ ہیں, جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے وہ کمزور ہے, اس کی صحت میں اختلاف ہے, کچھ محدثین صحیح بھی کہتے ہیں, لیکن یہ آیت اسے سپورٹیو ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے میری طرف سے, چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے خواہ نصرانی ہو کے, یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. ہاں اور یہ قرآن میں آیت ہے کہ جس نے کفر کیا حج کے کانٹیکسٹ میں, یعنی حج سے وہ منکر ہوا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے.